मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जो लोग अल्लाह को राजी करने में लगे हुए हैं, गुनाह छोड़ने की कोशिश में लगे हैं, फिर गुनाह हो जाता है, फिर अल्लाह को मनाते हैं और थक जाते हैं, यार ये हो नहीं रहा। एक थकना वो है कि आप मायूस हो जाएं कि हमसे गुनाह नहीं छूट रहे, ये तो खतरनाक है। एक थकना वो है कि आप अपने आप को तौबा में थका रहे हो और आप अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हो, लेकिन आपका ख्याल है कुर्ब हासिल हो नहीं रहा, लेकिन लगे लगे इसी में मौत हो गई तो बस मकसद हासिल हो गया, अल्लाह शामिल कर लेगा। हालांकि आप मंजिल तक पहुंचे नहीं, लेकिन इस मंजिल में आपने अपने आप को थका दिया तो बस अल्लाह कहते हैं मंजिल तक पहुंच। इसकी एक मिसाल देता हूं। हमारे एक दोस्त ने अज़म किया कि मैं 40 दिन तकबीर उला से नमाज नहीं छोड़ूंगा, पाबंदी करूंगा, कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, 40 दिन तो पाबंदी से पढ़नी है ताकि आदत पड़े तकबीर उला की। उन्होंने अपनी सारी मुलाकातें कैंसिल, सारे दोस्त अहबाब, यही होता है ना, वो ऐन वक्त पे फला आ गया तो एक रकत निकल गई तो दो निकल गई तो ये हो गया। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, बीमारी हो, यानी शरीयत ने जहां जमात छोड़ना जायज भी रखा होगा वहां भी मैं जमात नहीं छोड़ूंगा। बस सूरतों में शरीयत ने गुंजाइश दी, नहीं भी 40 दिन तो करनी है। नेक आदमी थे और फकीह भी थे, सिर्फ नेक होना काफी नहीं है, इंसान की खोपड़ी भी काम कर रही है। कहते हैं मैंने पूरे 40 दिन तकबीर उला की पाबंदी की, होते होते 25-26वें दिन के बाद जाके पता नहीं कोई ऐसा उज़र हुआ कि बैतुल खला आ गया या क्या हो गया। कह रहे फिर रड़ते रड़ते 2-4 दफा निकल गई, वो रिकॉर्ड बना नहीं सके। अब उनके अल्फाज देखे, कहते हैं यार पूरी कोशिश के बावजूद तकबीर उला का रिकॉर्ड नहीं बना सका मैं, ये ज्यादा अच्छा हो गया बनिस्बत इसके कि मैं 40 दिन बोलो पढ़ लेता। आप कहेंगे ये क्या बात हुई यार, 40 दिन तकबीर उला से तौफीक मिल जाती तो ये ज्यादा अच्छा होता ना। वो कह रहे हैं ये इस पे मैं ज्यादा खुश हूं कि पूरी कोशिश के बावजूद भी मैं नहीं पढ़ सका। क्यों? कह रहे सवाब तो मिल गया कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे थे भाई, अब अल्लाह की तरफ से कोई कुदरती आफत आ जाए तो कैसे। कह रहे सवाब पूरा मिल गया जो मकसद था, अल्लाह की रिजा। अगर मुकम्मल कर लेता तो खामखा में खुद पसंदी पैदा होती कि हम तो इतने बड़े फंटर हैं, अब खुद पसंदी नहीं आ रही, उजब नहीं आ रहा, यार हमसे तो ये भी नहीं हो सकता। अल्लाह की रिजा पूरी हासिल हो गई और तकब्बुर जरा भी पैदा नहीं हुआ। आज तक किसी को क़यामत तक बता नहीं सकेंगे कि हमने 40 दिन तकबीर उला से भी पढ़ी। हम कहेंगे भाई हम तो खाकसार नाचीज कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए। लोग कहेंगे ये देखो ये लोग हैं। मतलब समझ में आया कि यहां तो ऐने मंजिल है थकन से चूर हो जाना। मंजिल तक नहीं पहुंचे तो मंजिल हासिल हो गई भाई, मकसद अल्लाह की रिजा वो हो गई हासिल। और इसके उल्टे वाकयात भी हैं, वो भी बता देता हूं आपको। बहावलपुर में एक इमाम साहब ने बताया कि मैंने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद ऐलान किया भाई मेरा वुजू नहीं था, भूल गया था। हो जाता है इंसान। अब क्या हुआ है कि दोबारा नमाज होगी। अच्छा वो भी उनको याद आया अगले दिन, सॉरी वुजू नहीं, कपड़ों पे कोई नापाकी लगी हुई थी उनकी। उन्होंने ऐलान किया भाई कल जोहर की नमाज सब लोग दोबारा पढ़ ले, कज़ा हो गई थी या जोहर या असर। अब क्या हुआ है कि जी एक बड़े मियाँ खड़े हो गए, कह रहे हैं मैं इतने अरसे से जमात से तकबीर उला से नमाज पढ़ रहा था, आपकी वजह से कल मेरी जोहर की नमाज बर्बाद हो, कज़ा हो गई। हर चीज टाइम पे हो रही थी। इमाम को इतना टॉर्चर किया, चलते फिरते। इमाम कहने लगे भाई आपका मकसद अल्लाह की रिजा था, वो तो हो गया ना हासिल, अल्लाह ने तो लिख दिया। नहीं जी मैं तो इतने अरसे से कभी हुआ ही नहीं, आपकी वजह से, आपकी वजह से। तो ये वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह की रिजा उनकी मंजिल ही नहीं है। इनका मंजिल है रिकॉर्ड कायम करना, मरते हुए जाए तो हमने इतनी नमाजें पढ़ी आज तक कभी छूटी नहीं है हमसे, समझते हो रिकॉर्ड। हमारे हजरत को एक दफा किसी ने फोन किया कि यहाँ एक मस्जिद में एक दो चंद साल पुराना वाक़या है कि इमाम साहब ने, मुअज्जिन साहब ने नमाज पढ़ाई, नमाज का ऐलान कर दिया कि कल से नमाज 15 मिनट पहले होगी। अब वो टाइम यहाँ तब्दील करना भूल गए, बेचारा इंसान है। एक साहब आए 8:30 बजे, नमाज कब हो गई?
सवा 8, अब वो 2-2 फुट उछल रहे हैं आप, मेरी तकबीर ओला फौत हो गई, मेरी नमाज फौत हो गई। हमने भी समझाया, मैंने कहा भाई वो बेचारा मौजिन भी इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, सुई यूं करना भूल गया, हमेशा तो करते ही है ना, कभी एक दफा हो नहीं मेरी तकबीर ओला छूट गई, मेरी जमात निकल गई यार। तो ये वो लोग हैं मेरे भाई, इनको अल्लाह की रज़ा की फिक्र नहीं है, इनको रिकॉर्ड चाहिए। इनको क्या चाहिए? रिकॉर्ड बना। अल्लाह की रज़ा है तो आदमी चुप करके आराम से पढ़ के निकल गया, अल्लाह चलो अच्छा है। हम तो ऐसे ही हैं। हमारे हजरत को किसी ने बताया कि मैं बीमार हूँ, तयम्मुम की, हजरत ने उनको फतवा दिया कि आप तयम्मुम से नमाज पढ़ें, वो वुजू नहीं कर सकते थे। तो अब क्या किया कि वो वुजू में जब तयम्मुम से नमाज पढ़ रहे थे, सर्दे में जाके नमाज छोड़ दी। हजरत को फोन किया, हजरत वो बात नहीं आ रही, नमाज मजा नहीं आ रहा बिल्कुल, तो खुशू ही नहीं आ रहा, जो वुजू के बाद आता है मिट्टी में, मजा नहीं। हमारे हजरत थे बड़े जलाली, इतने गजबनाक हुए। हजरत ने फरमाया मुझे तो तुम्हारे ईमान पे शुबह है कि तुम मुसलमान भी हो कि नहीं हो, यानी तुम खुदा के हुक्म पर एतराज कर रहे हो। खुदा ने इजाजत दी है कि पानी नुकसान पहुंचाए तो तयम्मुम करो, अल्लाह ने कहा मैं ऐसे ही नमाज कबूल कर रहा हूं, मिट्टी में लिपटे हुए जो भी हो, मैले कुचैले जो भी हो, मैं कबूल कर रहा हूं। सर्दे में जाके कह रहे हैं मजा ही नहीं आ रहा। ये होते हैं जाहिल किस्म के सूफी, समझते हो? और ये मार्केट में आपको होलसेल के हिसाब से मिलेंगे, जिनका मकसद अल्लाह नहीं है। इनके अपना एक मिजाज होता है, उस मिजाज को अपनी नाक का मसला बना लेते हैं। ये फुक़हा ने क्या, फुक़हाए किराम दीन को समझते हैं। फुक़हा ने लिखा है कि अगर एक आदमी पे गुस्ल फर्ज है, ज्यादा खतरनाक मसला हो गया ना गुस्ल फर्ज होना, लेकिन पानी नहीं है, वो गुस्ल की नीयत से तयम्मुम करता है, ऐसे मिट्टी पे हाथ मारा यूं और मिट्टी पे हाथ मारा यूं, नीयत करता है गुस्ल की। गुस्ल का भी यही तयम्मुम है जो वुजू का है, सिर्फ नीयत का फर्क है। और दूसरे वो लोग हैं जो प्रॉपर वुजू करके आए हैं, जिन पे गुस्ल फर्ज भी नहीं था। तो अब अगर इमामत में सब बराबर है ना, उलमाए सारे, तो ये जो तयम्मुम करने वाला है ये इमाम बनने का ज्यादा हकदार है उन लोगों की निस्बत जो वुजू करके आए हैं। वजह क्या है? इसको हम ये समझेंगे ये गुस्ल करके आया है, नहीं आ रही बात, ये ज्यादा पाक साफ है। हालांकि पाक साफ ये उतना नहीं है, लेकिन जब शरीयत ने कह दिया, कुरान ने कह दिया पानी ना मिले तो तयम्मुम करो, इसका मतलब कुरान ये कह रहा है कि तयम्मुम वाले को मैं ऐसे ही समझूंगा जैसे वुजू किया है, और गुस्ल की नीयत से तयम्मुम वाले को मैं ऐसे ही समझूंगा जैसे नहा के आया है। तो जब अल्लाह कह रहे हैं नहा के आया है, तो हम इसको नहाने वाला ही समझेंगे, ये गुस्ल करके आया है, ज्यादा पाक है, ये खड़े होकर नमाज पढ़ाएगा। लेकिन जो सूफी मिजाज होगा वो कहेगा ये क्या है, तो तयम्मुम किया, पानी है नहीं, इसके तो कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, नहाया भी नहीं है, गुस्ल फर्ज हुआ था, जनाबत की हालत, हड़ा यहां से इसको साले, वो यही करेगा ना? नहीं आ रही मेरा ख्याल बात, तो यही करेगा। फुक़हा दीन को समझते हैं भाई, जब अल्लाह ने कह दिया कि पानी नहीं है या मजबूरी है, तो जो फिर गुस्ल की नीयत से तयम्मुम कर लो, तो उसको मतलब यही है ना कि जब करेगा तो अल्लाह उसको ये समझेंगे गुस्ल किया हुआ इसने। तो जब अल्लाह कह रहे हैं गुस्ल किया हुआ है, तो हम थोड़ी ज्यादा फंटर बनेंगे, हम मानेंगे भाई गुस्ल किया हुआ है इसने। समझते नहीं हो मेरा ख्याल बात? तो शरीयत के जो लॉ है ना, लॉ उसको फॉलो करना है, जो बना दिया अल्लाह ने कानून, उसमें आप अपनी तरफ से दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इसकी मिसाल देखो, जोहर की 4 रकतें 5 भी पढ़ सकते हो। अब आपको यार 1 रकत आज में इजाफी ग्रेवी, यार ग्रेवी भी तो कोई चीज होती है, 4 तो पढ़ते ही आ रहे हैं सारी हमेशा से, एक और हमारी तरफ से, एक अल्लाह के लिए। तो अल्लाह मियाँ क्या कहेंगे, सलाम फेरने के बाद 2 रकतें और पढ़ ले सुन्नत की नीयत से, इसकी में मजीद ऐड करने की आपको इजाजत नहीं है। समझते हो बात? तो खैर मैं क्या बात कर रहा था, ये बात यहां कहां से आई? शेर व शायरी की बात में, हाँ मंसूर हल्लाज की बात कर रहा था। मंसूर कि वो सूफी थे, वो बहुत से सूफी किराम ऐसे हैं जो अल्लाह का जिक्र करते 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 बिल्कुल ही उनके ऐसे हालात हो गए कि वो ऐसी बातें करते थे कि जो उनके हालात जानता था उनको पता था कि ये बेचारे मजबूर हो गए हैं, लेकिन जो नहीं जानता वो समझता था कि ये गलत है। तो वहां उस वक्त जो उलमा थे उन्होंने फतवा दिया कि इनको क्या किया जाए, कत्ल, क्योंकि ये अनल हक, मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह हूं, ये नारे लगा रहे हैं। तो वो बहरहाल उनको शहीद कर दिया गया। अब क्या मसला है
کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو منصور تھے نا، انہوں نے اللہ کی محبت کا ایک گھونٹ پیا اور اوسان خطا ہو گئے۔ حضرت فرماتے تھے ادھر ہم دریا کے دریا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہمارے اوسان خطا نہیں ہوتے۔ مضبوط دل آدمی، جو مضبوط دل ہوتا ہے نا، مضبوط دل، اس کی مثال بھی ہے بڑی زبردست۔ صحیح حدیث ہے کہ ایک مجلس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس مجلس سے اٹھ کر، تو صحابہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے وہاں سے اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ چلے ہیں نبی کی تلاش میں، اور ایسے اوسان خطا ہوئے حضرت ابو ہریرہ کے کہ آپ کو جب خیال ہوا کہ اس باغ کے اندر ہے تو دروازہ نہیں ملا، تو وہ نیچے نالا ہوتا ہے نا جس سے پانی جا رہا ہوتا ہے، وہاں سے نیچے نکل کے چلے گئے۔ اس کے بعد پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں آرام آرام سے، پھر کون آ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ اس واقعے سے آپ کو کیا لگے گا کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کس کو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ سب سے زیادہ ابو بکر کو، پھر عمر کو۔ حضرت ابو ہریرہ کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، لیکن جذباتی سب سے زیادہ کون ہو رہے ہیں؟ ابو ہریرہ۔ وجہ کیا ہے کہ جتنے مضبوط اعصاب ابو بکر اور عمر کے تھے، حضرت ابو ہریرہ کے بھی مضبوط تھے، ہم سے تو بہت زیادہ مضبوط، لیکن اتنے مضبوط نہیں تھے، وہ ایک دم حواس باختہ ہو گئے۔ اس کی اور آسان مثال، اچھا ان کے پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اچھا یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، میں پورا مکمل سنا دیتا ہوں۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ تلاش کرتے کرتے نبی کے پاس پہنچے، نبی نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا آپ کو تلاش کرتے کرتے اب ہمیں خطرہ تھا کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک حضرت ابو ہریرہ کو دیا اور فرمایا کہ جو بھی تمہیں ملے نا اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا، اور سند کے طور پہ میرا چپل دکھاؤ، جوتا دکھاؤ۔ پہلے زمانے میں ایک دلیل تھی، بھائی نبی نے اپنا نال مبارک مجھے دے کے بھیجا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں واقعی کس سے سنا ہے؟ نبی سے۔ حضرت عمر مضبوط دل۔ اب کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ لے کے نکلے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اول من لقینی عمر، سب سے پہلی میری ملاقات کس سے ہوئی؟ عمر سے، جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے، وہ بھی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھے نبی نے فرمایا کہ جو بھی ملے نا اس کو یہ حدیث سناؤ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہاں جائے گا؟ جنت، اور یہ نال مبارک علامت ہے۔ حضرت عمر نے دیا زور سے دھکا، فرماتے ہیں فخررت لستی، میں کولوں کے بل زمین پہ گرا ہوں، اتنی زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں کولے کے بل زمین پہ گرا، اور واپس پلٹا میں۔ اب میں آگے آگے، عمر میرے پیچھے پیچھے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، حضرت عمر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور مجھے حیران غصہ بھی آ رہا ہے کہ میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دھکا دے رہے ہیں۔ اب اس عمل کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر نبی کی حدیث سن کے بجائے قبول کر کے آگے پھیلانے کی کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اس کی وجہ آگے حضرت عمر نے بیان کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی فقاہت، تفقہ، بصیرت یہ بہت سارے صحابہ سے زیادہ تھی۔ مقصد حدیث کا انکار نہیں تھا، مقصد امت کی خیر خواہی تھی۔ وہ کیا خیر خواہی تھی وہ آگے حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کی محفل میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے حدیث بتائی، میں نے عمر کو سنائی، انہوں نے تو مجھے بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کرتے چلو زبردست میں بھی آگے نشر کرتا ہوں، مجھے دھکا دیا اور میں کولوں کے بل زمین پہ گرا ہوں۔ کہہ رہے میرے سر پہ حضرت عمر، یعنی میں پیچھے پیچھے اور میرے سر پہ کون تھے؟ حضرت عمر۔ نبی کے محفل میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا ہے عمر کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ایسا کیا۔ اے عمر کیوں ایسا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذا یتکل الناس، جب لوگ یہ حدیث سنیں گے تو اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دیں۔ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ کہہ دو بس جنت، عمل نہیں کوئی کرے گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تصدیق. بعض کام نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بغیر کیے ہیں, اپنی رائے سے کیے ہیں, تو ان میں صحابہ بھی آپ سے اختلاف کرتے تھے. اب اس حدیث کا اصل مفہوم تو یہ کہ بالآخر وہ جنت میں جائے گا نا, اور سزا بھگتنے کے بعد جائے گا, یا لا الہ الا اللہ, جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے تقاضوں کے ساتھ, جو اس کے تقاضے بھی پورے کرے. لیکن یہ ساری چیزیں بہت سے لوگ نہیں سمجھتے, وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, وہ اس حدیث کے الفاظ دیکھیں گے اور کہاں سارا عمل چھوڑ دیں گے. اور اسلام میں ایک ایسا فرقہ بنا جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے. انہوں نے جب یہ حدیثیں سنی تو انہوں نے کہا عمل کی بالکل ضرورت نہیں ہے, صرف ایمان نجات کے لیے کافی ہے. یہ فرقہ وجود میں آیا جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے. ایک فرقہ ایسا وجود میں آیا کہ اس نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرو گے تو ہمیشہ جہنم میں جلو گے. یہ معتزلہ تھے, اور آج عمان مسقط میں جو عباضیہ فرقے کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ جب کر لیا تو کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں, کیونکہ انہوں نے وہ والی حدیثیں دیکھی تھی جس میں, یا قرآن کی آیتیں جس میں یہ تھا کہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں جائے گا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں ہمیشہ کا مطلب کیا ہے, صحابہ نے جو تفصیل کی ہے وہ کیا ہے. تو جس نے بھی صحابہ سے ہٹ کے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ قرآن و سنت ہی کے ذریعے گمراہی میں گیا ہے. وہ اس نے دلیلیں قرآن و سنت ہی ہیں اس کے پاس, مگر اپنی تشریح کی, اور یضل بہ کثیرا جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں, اور بہت سے اسی قرآن کے ذریعے گمراہ بھی ہوتے ہیں. اس لیے قرآن اگر سیکھنا ہے تو کس سے, سب سے پہلے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی رائے کیا تھی, ان کا عقیدہ کیا تھا, اس کے مطابق آیتوں کی تفسیر ہوگی. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو. تو خیر, تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا, منصور حلاج تھے نا جو اللہ کی محبت میں ایسے ہو گئے, اور بالکل تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ وہ دل کے مضبوط نہیں تھے. جو مضبوط دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اعصاب مضبوط. تو اس کا ایک اور واقعہ حضرت ابو بکر, دیکھو نبی کا جب انتقال ہوا تو سب صحابہ بالکل اوسان خطا ہو گئے. حضرت عمر کتنے مضبوط قلب تھے, انہوں نے فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوگی میں گردن اڑا دوں گا. محبت سب سے زیادہ ابو بکر کو تھی, مگر ان کے اوسان خطا نہیں ہوئے. ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آیتیں پڑھی, یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگو تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی ہے. یعنی وہ ان کو حوصلہ دلا رہے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم اسلام پر اللہ کے لیے چل رہے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی چل رہے ہو. اور آگے فرمایا ومن کان منکم یعبد اللہ, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, اسلام پہ چل رہے اللہ کے لیے, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر موت واقع نہیں ہوگی. پھر قرآن کی آیتیں پڑھی, وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں, افإن مات او قتل, اگر وہ طبعی موت ان کے انتقال ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا دین سے ہٹ جاؤ گے تم. غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیلی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے, بہت سے صحابہ کو دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. بعض نے کہا تھا زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اس پہ یہ آیت بعد میں پتا چلا یہ افواہ غلط تھی, لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ یہ تمہارے یہ حالت کیوں ہوئی تمہاری, بھئی اوثان کیوں خطا ہو گئے, اور کیوں دین سے کے بارے میں وسوسے کیوں آ رہے ہیں. تم تو اللہ کے لیے دین پہ چل رہے تھے, وہ تو آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. کیا بتاؤ دنیا میں کوئی مذہب کسی مذہب کے رہنما کو ان کی حیثیت کو اتنا کلیئر, اتنی کلیریفیکیشن ہوتی ہے کسی میں؟ دنیا میں کسی بھی مذہبی رہنما کو آپ دیکھیں, لوگ اس مذہبی رہنما میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں کرتے, بلکہ خدا سے بڑھاتے ہی اس کو. ہر مذہب میں یہ ملے گا, بے شک وہ باتیں کریں یہ انسان ہے, لیکن آپ دیکھ لو ابھی میرا چند دن پہلے بیان ہوا, آغا خانی مسلمان ہوئے 100 کے قریب, کسی نے مسلمان کیا محنت کر کے, تو وہاں ان میں میرا بیان تھا. مجھے وہاں آغا خانیوں سے آغا خانیوں کے بارے میں معلومات پتہ چلی, وہ پتہ نہیں پرنس آغا خان کو کیا سمجھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں سمجھتے, اتنا زیادہ رسپیکٹ, اتنا احترام, اور اتنی زیادہ یعنی گویا کہ اس کی عبادت ہو رہی ہے. تو بھائی انسان ہے. میں نے وہاں بیان میں یہ کہا, میں نے کہا بھائی پرنس آغا خان بھی کیا ہے, انسان ہے, اس سے تو ہم اچھے ہیں, ہماری اتنی شادیاں الحمدللہ, ہم اس سے زیادہ اچھے ہیں. کیا فائدہ یار ایک انسان ہو کہ تمہارے اندر یہ ہمت تو ہے نہیں کہ تم دوسری کر سکتے ہو.
انسان ہو بھائی, انسانوں کی طرح رہو, ٹھیک ہے نا, زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ بتاتے ہیں کہ وہ پرنس آغا خان آتا ہے تو لڑکیاں بال بچھا رہی ہوتی ہیں, ان کے اوپر سے گزر کے جا رہا ہوتا ہے. بھائی کوئی ڈرامے ہے, انسان ہے, اس کو بولو تو انسان کا بچہ بن کے رہے, تو کوئی آسمانی خلائی مخلوق نہیں ہے. سمجھتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, واش روم جاتے ہو. ایک دفعہ کوئی کہنے لگا کہ وہ جو ہے نا وہ فلاں اپنے مذہبی رہنما کو سمجھتے ہیں وہ خدا ہے اور اس کو بڑا احترام کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بولا اس کو بولو کسی دن بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں نا, ویڈیو بنا کے ڈال دیں, پھر دیکھتے ہیں اس کے مذہبی رہنما اس کو بھگوان سمجھتے ہیں کہ بھگوان یا گاڈ یا جو بھی اپنے وہ. بھائی انسان ہے یار, سب ایک جیسے ہیں. انتم الفقراء الی اللہ, اللہ کہتے تم سارے کس کے فقیر ہو, میرے فقیر. ہاں عزت دینی ہے انسانوں کو, کوئی زیادہ عزت والے, کوئی کم عزت والے, لیکن عبادت نہیں کرنی ہے. عبادت انتہائی درجے کی تعظیم جس میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے, ایسی تعظیم کو عبادت کہتے ہیں. کہ آپ کا نظریہ ہو کہ یہ مجھے کام بنا دے گا, اگر میں اس کے سامنے جھکوں گا, اگر میں اس کی سیوا کروں گا تو یہ میری بگڑی بنا دے گا. اس نیت سے جب کسی کی تعظیم کی جاتی ہے تو وہ تعظیم کیا کہلاتی ہے؟ عبادت. یہ حرام ہے. آپ ابا کے سامنے بھی تمیز سے بیٹھتے ہو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابا نہ مجھے اولاد دے سکتے ہیں, نہ جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے. ابا میری شادی کرا سکتے ہیں, وہ شادی نہیں کرا رہے, تو میری بگڑی کہاں سے بنائیں گے؟ جو کام ابا کر سکتے ہیں آج کل ابا وہ نہیں کر رہے, تو جو کام اللہ نے طاقت ہی نہیں دی ہے وہ کہاں سے کریں گے؟ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ایک آدمی کا آدھا دھڑ فالج زدہ تھا, مجھے کہنے لگا کہ میں ایک مزار پہ جا رہا ہوں, وہاں بزرگ ہیں, سنا ہے وہاں جا کے میرا دھڑ صحیح ہو جائے گا. میں نے کہا ان جس کے پاس جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, ان بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ آپ کا آدھا دھڑ کہاں سے صحیح کرے گا؟ بھائی انسان کو انسان ہی رہنے دو. ہاں سب کے درجات مختلف ہیں, کوئی قابل تعظیم ہے, کوئی کم قابل تعظیم, لیکن محتاج ہونے میں سب برابر ہیں. تو اتنا زیادہ کسی انسان کو فری مت کراؤ. ہم سب اللہ کے بندے, اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, اس کائنات کو پیدا کیا, سب کو جو اس کے ہاتھ میں, اس سے محبت کرو. سمجھتے ہو؟ اور ہمیں پیغمبر سے محبت ہے. کیوں؟ پیغمبر سے محبت بھی اللہ کی محبت کے بعد ہوتی ہے, اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کی وجہ سے. پیغمبر سے محبت کس بیس پر ہے؟ بھئی اللہ کے سفیر ہیں, اس سے بڑا مقام تو دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا. تو خیر میں یہ آیتوں کی طرف آتا ہوں. تو وہ یہ شعر کی تشریح لمبی ہو گئی نا کہ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. تو منصور حلاج کا تھا, وہ اس میں کلیجہ نہیں تھا بھائی, وہ ایک دم دماغ خراب, وہ بیچارے کا وہ ہو گیا, بالکل سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ان کی.